حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے عید کے کپڑوں کا قصہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ خلافت کا کام کر کے اپنے گھر آئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ بیوی نے غمگین لہجے میں کہا، امیر المومنین اگلے ہفتے عید آ رہی ہے، بچہ نئی پوشاک کے لیے بہت بے چین ہے، ابھی روتے ہوئے سویا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سر جھکا کر فرمایا، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے تو صرف 100 درہم ماہوار ملتے ہیں، جس میں گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ بیوی، وہ تو میں سمجھتی ہوں اب بیت المال سے قرض لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، بیت المال تو صرف غریبوں یتیموں فقیروں کا حق ہے، میں تو صرف اس کا امین ہوں۔ بیوی بولی، بے شک میرے سرتاج اب کی بات سچ ہے، مگر بچہ تو ناسمجھ ہے، اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ حضرت ابن عبدالعزیز بولے، اگر تمیری پاس کوئی چیز ہے اسے فروخت کر دو، بچے کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ بیوی بولی، امیر المومنین میرے تمام زیورات اپنے بیت المال میں جمع کر ادی ہیں، بلکہ میرا قیمتی ہار بھی جو میرے والد نے مجھے تحفہ دیا تھا اپنے وہ بھی جمع کروا دیا، اب تو میرے پاس اب کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے سر جھکا لیا، بڑی دیر تک سوچتے رہے، اپنے ماضی میں جھانکنے لگے۔ وہ بچپن، جوانی، خوش پوشی، نفاست، جو لباس ایک بار پہنا دوبارہ پہننے کا موقع نہ ملا، جس راستے سے گزرتے خوشبو سے معطر ہو جاتا، یہ سوچتے سوچتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے اپنے ہر دل عزیز شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے اب پریشان ہو گئے۔ فرمایا، کوئی بات نہیں۔ پھر حضرت ابن عبدالعزیز نے بیت المال کے نگران کے لیے ایک خط لکھ کر اپنے ملازم کو دیا اور فرمایا، ابھی جاؤ یہ خط نگران کو دے کر آؤ، اس میں لکھا تھا مجھے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی بھیج دو۔ ملازم نے جوابی خط لا کر امیر المومنین کو دیا، جس میں لکھا تھا، اے خلف المسلمین، آپ کے حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آپ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ جب یہ آپ کو معلوم نہیں تو پھر غریبوں کے مال کی حق تلفی کیوں پیشگی اپنی گردن پہ رکھتے ہیں؟ اپنے جواب پڑھا تو رونے لگے۔ فرمایا، نگران نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا۔ اگلے ہفتے دمشق کے لوگوں نے دیکھا عمرہ کے بچے نئے حسین کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے تھے، مگر امیر المومنین کے بچے پرانے دھلے ہوئے کپڑوں میں ملبوس اپنے والد کا ہاتھ پکڑے عیدگاہ جا رہے تھے۔ بچوں کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے، کیونکہ آج ان کی نظر فانی دنیا کی وقتی خوشی پر نہیں بلکہ جنت کی ابدی تمنا کے احساس نے انہیں سرشار کر دیا تھا۔